کہتے ہیں جی میری بیوی میری اجازت بغیر گھر سے نکلتی ہے، کہیں جنازے میں کہیں بہت بڑا گناہ ہے، اس کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا منع ہے، حرام ہے، توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو بدلے۔ باقی تمہارا کہنا نہیں مانتی تو مولوی مکی کا مان لے گی، کیا خیال ہے آپ؟ شوہر کا مانتی نہیں، مجھے شکایت کرنا ہے۔ ایسے ڈھیلے ڈھالے شوہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے، وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کی حالت میں عورت سے ملنا فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ۔ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی، دوسرے کمرے میں رہتی تھی، برتن بھی دوسرے، کپڑے بھی دوسرے، کھانا بھی الگ، ہر چیز الگ۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سزا تو نہیں، اکٹھے رہ سکتے ہو، بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے، میاں بیوی کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔ یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہے شاید کچھ ہے، کنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے، کام کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں، دوائی کوئی نہیں دنیا میں۔ قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کرو، اور بلکہ 1 دینار کے قریب صدقہ بھی کرو۔